Subscribe our channel Islamic Knowledge with Ryan Adeen Kazmi for new updates related to Islamic knowledgeable informations. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیہزم الجمع یولون الدبر بل الساعة ادھا وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر. تو کل بات چل رہی تھی کس کی کہ جب ابو جہل نے اور کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیں گے، بدلہ لیں گے، تو اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ سیہزم الجمع یولون الدبر، کہ عن قریب جماعت کیا ہوں گے، شکست کھائیں گے، یولون الدبر اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. بل الساعۃ موعدہم ادھا و امر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا جگہ ہے یا قیامت ان کا ٹھکانہ ہے. والساعۃ اور گھڑی یعنی قیامت ادھا و امر بہت سخت اور کیا ہے، کڑوی چیز ہے. موعدہم یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وعد یعید سے، اور والساعۃ ادھا یہ دہا یدھا دہین سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس طریقے سے امر جو ہے مریرہ امرار مراراتن سے بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو یعنی قیامت جو ہے بہت کیا چیز ہے، کڑوی اور سخت چیز ہے، مصیبت کے دن ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن سب کے لیے کیا ہے، مصیبت ہے. ہاں اللہ ماشاءاللہ جو لوگ نیک ہے ان کے لیے تو کیا ہے، فیصلہ کا دن ہے اور وہ اپنے منزل مقصد تک جلد ہی پہنچیں گے. لیکن کافروں کے لیے تو کیا اور زیادہ مصیبت کی دن. یہ بات کہہ رہے ہیں ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً مجرمین لوگ یعنی گنہگار لوگ فی ضلال اس میں ہیں، گمراہی میں ہیں، وسعر اور جنون اور پاگل پنی میں ہیں. گناہ کر رہے ہیں کس میں، پاگل ہو کر، لیکن اس کو کچھ خبر ہی نہیں. سعر کا تفسیر اس دن بھی آیا تھا، سعیر یسعر سے. اچھا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس دن کو یاد کرو جس دن ان کو، کن کو، گنہگاروں کو، یا تو کفار قریش کو یا تو کافروں کو، ہے نا. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن چہرے کے بل، علی وجوہہم ان کے چہرے کے بل آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا. چہرے کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا. صاحب یصحب سے اس ماضی مضارع مجہول کا صیغہ ہے. کس سے، صاحب یصحب سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے. اس دن کو یاد کرو جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا فی ناری آگ میں یعنی جہنم میں، علی وجوہہم ان کے چہرے کے بل، وجہ جمع وجوہ، ٹھیک ہے. ذوقوا مس سقر ان سے کہا جائے گا، یعنی یہ یعنی قال اللہ تعالی لہم، ان مجرمین سے اللہ کہے گا کیا، ذوق مس سقر. سقر یہ جہنم کا نام ہے. کس کا نام ہے، جہنم کے ایک حصے کا نام کیا ہے، سقر ہے. تو ذوق مس سقر، ذوق چکو، مس سقر دوزخ کے چھونے کو، یعنی دوزخ کے عذاب کو چکو. مس یمس، مس کے معنی چھونا، تو دوزخ کے چھونے کو چکو. مرنے کے بعد دوزخ آ کر تم کو چھوئے گا، اس کی مزے کو تم چکو. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا. یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا. بقدر، قدر کا جو لغوی معنی ہے اندازہ، ہے نا. یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو دیکھو ایک کس سے بنایا، اندازے سے بنایا. اللہ کی ایک حکمت عملی سے بنایا ہے. ہر چیز کے بنانے میں ایک کیا ہے، حکمت ہے. دیکھو ہاتھ کی 5 انگلیاں کیا ہے، برابر نہیں ہے نا، ایک دوسرے سے کیا ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہے. تو دنیا کی ہر صنف کو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کیا ہے، ایک حکمت ہے. پھر اس صنف کے جو افراد ہے اس میں بھی مطلب کچھ کیا ڈیفرنٹ بنایا ہے. اس میں بھی کیا ہے، ایک حکمت ہے. آپ دیکھتے ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 کی رنگ کیا ہے، الگ ہے، 5 کی اخلاق بھی کیا ہے. تو اس میں کیا ہے، ایک حکمت ہے. تو یہ قدر کی جو لغوی معنی کے اعتبار سے نا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا. لیکن قدر کا ایک معنی کس سے، تقدیر بھی آتا ہے. کیا ہے، تقدیر. تو معنی کیا ہوگا اس وقت، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز کو اس کے تقدیر ازلی کے مطابق بنایا. کس سے، تقدیر ازلی، یعنی تقدیر جو لکھا گیا اس کو اس طریقے سے بنانا ہے، یہ بڑے ہو کر یہ ہوگا، یہ ایسا ہوگا، بس جیسا تقدیر میں لکھی ہوئی ہے ویسا ہی بنایا.
یہ منکرین تقدیر جو یہ کیا ہے شریعت اسلام کے اندر کافر ہے نا. تو اب تقدیر کے مسئلہ کو چھیڑنا اڑنا نہیں ہے, بس ابھی اندازے کے معنی کو پکڑ کر کے چلو, اس لیے کہ آپ نے تقدیر کا مسئلہ اب تک پڑھے بھی نہیں. تو انا کل شیء خلقنا بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا. وما امرنا الا واحد, اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک مرتبہ, مگر کلمح البصر, آنکھ جھپکنے کی طرح. آنکھ اس طریقے سے, آنکھ جھپکنا کسے کہتے ہیں اس کو, یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف آنکھ جھپکنے کے مطابق جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے بھی اور کم لگتا ہے نا, کہتے کن فیکن, کہ بس ہو جاتا ہے. بس یہ تو صرف ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے نا, اس سے بھی ٹائم کم لگتا ہے. تو یہ کہا وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر, کہ ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح. کہ تم لوگ نبی کی بات کو نہیں مان رہے, ہو سکتا ہے کہ تم پر عذاب ہو جائے, اور عذاب لانے کے لیے دیر نہیں ہوگا, مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی, صرف بس آرڈر ہوگا اور بس ہو جائے گا, ہے نا, اس لیے تم لوگ ڈرو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے ہلاک کیا اشیاءکم, تمہارے ساتھی کو. شیعتن کی جمع کیا ہے, اشیاء کے معنی ساتھی, یعنی ہم نے ہلاک کیا ہے تمہارے جیسوں کو, یعنی اے کفار قریش تم جیسے انسان ہو, اور تم جس طریقے سے نبی کو جھٹلاتے ہو, بس اسی طریقے کے لوگ جو پہلے تھے اس کو بھی ہم نے کیا کیا, ہلاک کیا. اس لیے تم ٹینشن نہ لو, تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو, تم بھی ہلاک ہو سکتے. فہل من مدکر, تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, کوئی ہے سوچنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ, ہر وہ چیز جس کو انہوں نے کیا ہے, فِي الزُّبُرِ, سب کس میں ہے, صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. ایک یہاں پر ہے, ایک یہاں پر ہے نا, دو فرشتے لکھے ہوئے ہیں. تو جو بھی جو کام کرتے ہیں سب کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز کیا ہوا, لکھا ہوا ہے, سب لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر, یقینا متقین لوگ کس میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک, بادشاہ کے پاس سچی بیٹھک میں ہوں گے. مقتدر, جس کی اقتدار ہر چیز پر ہے, جس کی بادشاہت ہر چیز پر ہے, اس بادشاہ کے پاس کس میں ہوں گے, سچے بیٹھک میں ہوں گے. یہاں تک تو پہلے سب کے سب مجرمین کی بات تھی, گنہگار کی بات تھی. آخر میں ایک بات کہا, کس کے سلسلے میں, متقین اور پرہیزگاروں کے سلسلے میں, کہ متقین لوگ کہاں ہوں گے, باغات میں ہوں گے اور عیش و آرام میں ہوں گے, اس کو کچھ ٹینشن نہیں. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو پورے جہان کا بادشاہ ہے اس بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہے نا. فی مقعد صدق, ایک سچی بیٹھک میں ہوں گے. عند ملیک, ملکن جمع ملاقہ کے معنی بادشاہ کیا ہے, تو یعنی اللہ, مطلب کیا ہے اللہ. مقتدر, جس کی اقتدار, جس کی بادشاہت ہر چیز پر چلتی ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, وہ ایسے بادشاہ کے پاس سچی بیٹھک میں ہوں گے جس کی اقتدار ہر چیز پر چلتی ہے. تو یہ سورت بھی ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے.